السلام علیکم، میرے چینل وظائف کی برکات میں خوش آمدید۔ اب ہم المختصر القدوری کا اگلا سبق سٹارٹ کریں گے، جو کہ کتاب الطہارہ کا اگلی ہے سبق۔ والمفروض فی مسح الراس مقدار الناسیات وهو ربع الراس لما روى المغیرۃ بن شعبہ ان النبی اتى سباطۃ قوم فبال توزن ومسح علی الناصبات وخفیہ ہی۔ ترجمہ اور فرض سر کے مسح میں پیشانی کی مقدار ہے اور چوتھائی سر ہے، اس حدیث کی وجہ سے جو مغیرہ بن شعبہ نے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی کوڑی پر تشریف لائے، پس آپ نے پیشاب کیا اور وضو کیا اور مقدار ناسیہ اور دونوں موزوں پر مسح کیا۔ تشریح: سر کی کتنی مقدار پر مسح کرنا فرض ہے؟ اس سلسلے میں دو مذہب ہیں۔ نمبر 1، امام مالک کے نزدیک اور امام احمد کے ایک قول کے مطابق پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ نمبر 2، حنیفہ، شافعیہ، حنابلہ کے نزدیک بعض سر پر مسح کرنے سے فرضیت ادا ہو جاتی ہے اور پورے سر پر مسح کرنا مسنون ہے۔ پھر تحدید کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا۔ حنفیہ کے نزدیک پیشانی کی مقدار سر کے حصے پر مسح کرنا فرض ہے۔ شوافیہ کے نزدیک کم سے کم وہ مقدار جس پر مسح کا اطلاق ہو سکتا ہے، اگرچہ ایک ہی بال کیوں نہ ہو، اس پر مسح کیا جائے۔ وَسُنَنُ الطَّہَارَةِ غسل الیدین ثلاثا قبل اذا خالہما الاناء اذا استيقظ المتوضی من نومہ۔ ترجمہ: وضو کی سنتیں دونوں ہاتھوں کا 3 بار دھونا ہے، دونوں ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے جب بیدار ہو وضو کرنے والا اپنی نیند سے۔ تشریح: وضو کی سنتوں میں سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ جب متوضی نیند سے بیدار ہو تو اپنے دونوں ہاتھ برتن میں ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ دھوئے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی نیند سے بیدار ہو تو نہ داخل کرے اپنا ہاتھ برتن میں یہاں تک کہ اس کو 3 مرتبہ دھوئے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ رات بھر کہاں رہا۔ وَتَسْمِيَةُ اللہِ تَعَالَىٰ فِي ابتداء الوضوء۔ ترجمہ سے کچھ یوں ہے: وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ تشریح: سنت وہ طریقہ ہے جو دین میں رائج ہو، فرض اور واجب نہ ہو۔ اختلاف: تسمیہ الوضوء کے سلسلے میں 3 مذاہب بیان کروں گی میں۔ نمبر 1، اصحاب ظواہر کے نزدیک تسمیہ الوضوء واجب ہے اور یہی ایک روایت امام احمد کی ہے۔ نمبر 2، اسحاق بن راہویہ کے نزدیک واجب ہے، جان بوجھ کر چھوڑنے کی صورت میں وضو کا اعادہ ضروری ہے اور سہواً ترک کی صورت میں اعادہ وضو واجب نہ ہوگا۔ نمبر 3، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ کے نزدیک تسمیہ الوضوء واجب نہیں ہے بلکہ سنت یا مستحب ہے۔ والسواک، اور مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسواک کرنا صرف سنت ہے، واجب نہیں ہے، اور اصحاب ظواہر کے نزدیک مطلقاً واجب ہے۔ اصحاب ظواہر کی دلیل کچھ یوں ہے: حضرت رافع بن حدیج سے روایت ہے کہ السواک واجب وغسل الجمعۃ واجب علی کل مسلم، اور حافظ بن حجر تلخیص اس حدیث کو فرماتے ہیں لہٰذا اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ والمضمضۃ والاستنشاق، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی وضو میں مسنون ہے۔ اس بارے میں 3 مذہب ذکر کیے گئے ہیں، 3 مذاہب۔ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک وضو اور غسل دونوں میں کلی کرنا اور ناک میں پانی دینا سنت ہے۔ نمبر 2، امام احمد کے نزدیک وضو اور غسل دونوں میں واجب ہے۔ حنفیہ کے نزدیک وضو میں دونوں سنت اور غسل جنابت میں دونوں فرض ہیں۔ ومسح الاذنین، وضو کی سنتوں میں سے دونوں کانوں کا مسح کرنا بھی ہے۔ تشریح:
کیا کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لیا جائے یا سر کے باقی ماندہ پانی سے ہی مسح کر لیا جائے؟ اس بارے میں دو مذہب ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کانوں کا مسح سر کے پانی سے کرنا مسنون ہے، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مائع جدید سے مسح کرنا مسنون ہے۔ وتخلیل اللحیہ، اور داڑھی کا حلال کرنا بھی سنت ہے۔ داڑھی کے حلال کرنے کے بارے میں بھی تین مذاہب ہیں۔ سعید بن جبیر اور عبد الحکیم مالکی کے نزدیک واجب ہے۔ نمبر 2 طرفین کے نزدیک مستحب ہے۔ نمبر 3 امام شافعی اور امام ابو یوسف کے نزدیک سنت ہے۔ احناف کے یہاں فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہے۔ والاصابع، وضو کی سنتوں میں ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا حلال کرنا بھی ہے۔ تشریح: امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا حلال کرنا سنت ہے۔ نمبر 2 امام مالک و امام شافعی کے نزدیک مستحب ہے، اور نمبر 3 بعض اہل ظواہر کے نزدیک واجب ہے۔ یہی ایک روایت امام احمد سے منقول ہے۔ وتکرار الغسل الی الثلاث، وضو کی سنتوں میں سے اعضائے مغسولہ کو 3 بار دھونا بھی ہے۔ اعضائے مغسولہ کو کتنی بار دھونا مسنون ہے، اس سلسلے میں بھی دو مذہب ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک 3 مرتبہ دھونا مسنون ہے، اور 3 سے کم یا زیادہ کرنا خلاف سنت ہے، اور ائمہ ثلاثہ جمہوریہ کے نزدیک 1 مرتبہ فرض اور 2 مرتبہ مستحب اور 3 مرتبہ مسنون ہے۔ وَيَسْتَحِبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ أَن يَنْوِيَ طَہَارَۃً، اور مستحب ہے وضو کرنے والے کے لیے طہارت کی نیت کرنا۔ لغت کے اعتبار سے دل کے پختہ ارادے کرنے کو نیت کہتے ہیں۔ شرعاً یہ نیت یہ ہے کہ دل سے وضو کا ارادہ کرے، یا حدث دور کرنے کا ارادہ کرے، یا ایسی عبادت کا قصد کرے جو بغیر طہارت کے صحیح نہ ہو۔ مستحب کی تعریف: وہ فعل ہے جس کو نبی علیہ السلام نے بھی کیا ہو اور کبھی ترک کر دیا ہو، اور اس کو علماء دین نے پسند فرمایا ہو۔ اختلاف: احناف کے نزدیک وضو میں نیت کرنا مسنون ہے۔ وَيَسْتَوْعِبَ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ، اور اپنے پورے سر کا مسح کرنا بھی مسنون ہے۔ سر کے مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہتھیلیاں اور دونوں ہاتھ کی انگلیاں اولاً تر کرے، پھر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیاں سر کے اگلے حصے پہ رکھے، اور دونوں انگوٹھوں اور شہادت کی انگلیوں اور ہتھیلی کو جدا رکھے، پھر ان کو کھینچ کر پیچھے کی طرف لے جائے، پھر دونوں ہتھیلیوں کو سر کے دونوں طرف سے کھینچتا ہوا آگے کی طرف لے جائے، پھر دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے ظاہر کا اور دونوں شہادت کی انگلیوں سے دونوں کانوں کے بطن کا مسح کرے۔ اختلاف: امام شافعی کے نزدیک مختلف 3 پانیوں سے 3 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا مسنون ہے۔ حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ کے نزدیک مسح علی الراس 1 ہی مرتبہ کرنا مسنون ہے۔ وَيُرَتِّبُ عَلَى الْوُضُوءِ فَيَبْتَدِئُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِذِكْرِهِ، اور وضو مرتب کرے پس اس وضو سے شروع کرے جس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ تشریح: اس ترتیب کے ساتھ وضو کرنا مسنون ہے جس کی تشریح قرآن کریم میں مذکور ہے، یعنی پہلے چہرہ دھوئے، پھر دونوں ہاتھ سر پر مسح کرے، پھر اس کے بعد دونوں پاؤں۔ حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک وضو کے اعضائے مفروضہ کے درمیان ترتیب مسنون ہے۔ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک فرض ہے۔ وبالمیامن، اور دائیں عضو سے شروع کرے۔ تشریح: ہاتھوں اور پیروں کو دھونے میں دائیں سے شروع کرنا افضل اور مستحب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمدہ کام میں داہنی طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ یعنی آپ علیہ وسلم ہر چیز میں دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے، یہاں تک کہ طہارت میں اور جوتے پہننے میں اور کنگھا کرنے میں اور سب کاموں میں۔ والتوالی، اور پے تر پہ دھونا۔ پے تر پہ مسلسل ایسے طریقے پر اعضاء دھونا کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا بھی دھو ڈالے۔ مالک و حنابلہ کے نزدیک فرض ہے، ایک قول امام شافعی کا بھی یہی ہے۔ احناف کے نزدیک موالات فی الوضوء سنت ہے، یہی ایک قول امام شافعی کا ہے۔ ومسح الرقبۃ، اور گردن کا مسح کرنا مستحب ہے۔ حنفیہ کی کتب میں گردن کے مسح کو مستحبات و آداب میں
آداب وضو میں شمار کیا ہے، اور امام شافعی کا قول قدیم بھی یہی ہے، اور لیکن دیگر علماء نے ان پر تنقید کی ہے۔ حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گردن کے مسح میں قطعاً کوئی حدیث ثابت نہیں۔